اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد مڈل ایسٹ میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اب مسلم ممالک بھی ایران کی حمایت میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے شدید حملوں کے بعد اسلامک دنیا میں کئی ممالک نے ایران کی حمایت میں کھل کر بیان دیے ہیں۔ کچھ ممالک نے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی تو کچھ نے بیلنس بنائے رکھتے ہوئے صبر اور تحمل اپنانے کی اپیل کی۔ وہیں سعودی عرب نے کہا کہ وہ اسرائیل کے ایران پر حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ یہ حملے ایران کی ڈائیورسٹی اور سیکیورٹی کو کمزور کرتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیچ ٹیلی فونک کال ہونے کی بھی جانکاری دی۔ دونوں نے اسرائیل کے ایران پر حملوں اور مڈل ایسٹ کے تازہ حالات پر بات کی ہے۔ عمان نے کہا کہ وہ اسرائیل کے حملوں کو خطرناک مانتا ہے اور یہ عالمی قوانین کے پرنسپلز کی سخت خلاف ورزی ہے۔ یہ ناقابل برداشت ہے اور اسے مڈل ایسٹ کا استحکام کمزور ہوتا ہے۔ یہ صاف طور پر ڈپلومیٹک پروسیس میں رکاوٹ ڈالنے اور بڑے تشدد کو بھڑکانے کے ارادے کو دکھاتا ہے۔ اس کے علاقائی اور عالمی امن کے لیے سنگین نتائج ہوں گے۔ کویت نے بھی اسرائیلی حملوں کو ایران کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا اور اس سے علاقے کی سیکیورٹی اور استحکام کو خطرے میں قرار دیا۔ اسرائیل کا قدم عالمی قوانین کی سخت خلاف ورزی ہے۔ کویت اسرائیل کے ایران پر کیے گئے حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ ترکی کی ودیش منترالیہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ ہم ایران پر اسرائیل کے ہوائی حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ یہ حملہ انٹرنیشنل قوانین کی سخت خلاف ورزی ہے اور یہ اکساوے کی کارروائی بھی ہے۔ جو اس علاقے میں بدامنی بڑھانے کی اسرائیل کی پالیسی کو بڑھاوا دیتا ہے۔ ترکی نے کہا کہ ہم مڈل ایسٹ میں تباہی نہیں دیکھنا چاہتے۔ عراق سرکار نے بھی اسرائیل کے سخت الفاظ میں مذمت کی۔ عراق سرکار ایران کے علاقے میں یہودی اقتدار کے فوجی حملے کی سخت مذمت کرتی ہے۔ عراق کا کہنا ہے کہ یہ حملے UN کے چارٹر کی بنیادی سہولیات کی سخت خلاف ورزی ہے۔ یہ دنیا میں امن و استحکام اور سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ خاص کر تب جب امریکہ اور ایران کے بیچ بات چیت چل رہی ہے۔ ادھر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیل کے ایران پر کیے گئے حملوں کی سخت مذمت کی۔ شہباز شریف نے لکھا کہ وہ اسرائیل کے ایران پر بے وجہ کیے گئے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے حملوں میں مارے گئے ایران کے لوگوں کے تئیں اظہار ہمدردی کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سنگین اور بےحد غیر ذمہ دارانہ کام ہے اور بےحد فکر کی بات بھی ہے۔ اس سے پہلے ہی علاقے میں بدامنی پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ لبنانی گروپ حزب اللہ نے بھی اسرائیلی حملوں کی سخت مذمت کی۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ حزب اللہ تصدیق کرتا ہے کہ یہ دشمن کسی ترک یا قانون پر عمل نہیں کرتا اور یہ صرف قتل، آگ اور تباہی کی زبان جانتا ہے۔ اسرائیل اور ایران تشدد نے صاف کر دیا کہ ویسٹ ایشیا ایک بار پھر دو خیموں میں بٹتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک جانب امریکہ اور اسرائیل ہے، دوسری طرف ایران اور اس کے ساتھی ممالک ملک۔ بھارت جیسے ملک بھی حالات پر قریبی نظر بنائے ہوئے ہیں کیونکہ اس تشدد کا سیدھا اثر تیل کی قیمتوں، گلوبل کاروبار روٹس اور علاقائی امن و استحکام پر پڑ سکتا ہے۔ بیورو رپورٹ، سلام ٹی وی۔